بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یوسف علیہ السلام کے بچپن کی ذہانت کے ایک حیرت انگیز واقعے کا ذکر کریں گے۔ یوسف کو پہلی بار قصر پوتیفار کا وزٹ کروایا جا رہا تھا کہ پتہ چلا محل میں قیمتی جواہرات کی چوری ہو گئی ہے۔ الزام دو افراد پر تھا جو کہ اندر آنے والے دروازے کے دربان یعنی کہ چوکیدار تھے، جن میں سے ایک بے گناہ اور ایک مجرم ہے، مگر دونوں ہی رو رو کر قسمیں کھا کر بول رہے ہوتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا پیشکار انیفر نے پہلے تو حکم دیا کہ دونوں کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، پھر دونوں کے بیانات سننے کے بعد حکم دیا کہ ایک کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ اصل مجرم وہی تھا جسے چھوڑا جا رہا تھا۔ چونکہ یوسف پاک، معصوم اور مستقبل کا نبی تھا، اس لیے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون مجرم ہے، اور اسے بے گناہ آدمی پر بہت ترس آیا کہ اسے زندان میں ڈالا جا رہا ہے۔ یوسف نے فوراً ہی آئیڈیا سوچا اور درخواست کی کہ اسے موقع دیا جائے تاکہ وہ اصل مجرم سے اقبال جرم کروا لے، اور کہا کہ یہ طریقہ میں نے بابا سے سیکھا ہے، انہیں فیصلہ کرنے میں بہت مہارت تھی۔ انیفر نے یوسف کو بچہ سمجھ کر تھوڑا سا پسو پیش کیا، منع کیا، بعد میں اجازت دے دی۔ وہاں موجود تمام ہی لوگ حیران ہوئے کہ آخر اتنا چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا کام کیسے کر پائے گا۔ یوسف نے بہت اعتماد کے ساتھ دونوں سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں میں سے کون مجرم ہے، مگر تم خود ہی بول دو تو اچھا ہے۔ ایک بولا میری تو ڈیوٹی تھی ہی نہیں اس وقت جب چوری ہوئی۔ دوسرا بولا میں نے اس جگہ سے نکلتے ہوئے اسے دیکھا تھا، یہ جھوٹا ہے، ڈیوٹی میری ہی تھی مگر میرا کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ یوسف بولا جو بے قصور ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھی طرح مجرم کا پتہ ہے۔ پھر انیفر سے درخواست کی کہ جیسے ہی میں مجرم کا نام لوں تو فوراً اس کی گردن اڑا دی جائے۔ مجرم دل ہی دل میں گھبرایا۔ پھر یوسف نے کہا کہ دونوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا کر ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے۔ جیسے ہی پٹی باندھی گئی، یوسف بولا کہ بہتر ہے کہ تم خود ہی اعتراف جرم کر لو تو بخش دیے جاؤ گے، نہیں تو اگر میں نے مجرم کا نام لیا تو ردامون تیار کھڑے ہوئے ہیں اس کی گردن اڑانے کے لیے۔ مگر دونوں خاموش رہے، کسی نے بھی اعتراف جرم نہیں کیا۔ یوسف نے اداکاری کرتے ہوئے کہا چور یہ ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے، ساتھ ہی انگلی کے اشارے سے ردامون کو چپ رہنے کا بولا۔ ردامون نے بھی اداکاری کرتے ہوئے زور سے تلوار نکالی۔ تلوار کی آواز سے مجرم کو اتنا خوف ہوا کہ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے کی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ سب لوگ یوسف کی اس ذہانت پر حیرت زدہ ہو گئے اور پھر ہنسے بھی بہت اور تعریف بھی کی یوسف کی، لیکن مجرم نے زندان کی طرف جاتے ہوئے دھمکی والے انداز میں غصے سے یوسف کی طرف دیکھا۔ باقی قصر کے تمام لوگ دیر تک ادھر ہی حیران کھڑے یوسف کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ آخر بچے نے کیسے اتنا بڑا مسئلہ منٹوں میں حل کیا۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔